جناب صدر اور حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقریر کا تو اب وقت بھی نہیں ہے اور تقریر کے لیے حاضری بھی نہیں ہوئی ہے، اور میں بڑے فخر سے یہ بات کہتا ہوں کہ میں تقریر کا نہیں بلکہ تحریک کا آدمی ہوں۔ الحمدللہ ہم اتحاد ملت کی بات کرنے والے لوگ ہیں، اہل سنت ہیں، اور غلامان حسین ہیں الحمدللہ۔ تو گفتگو اس وقت مختصر ہوگی، لیکن ہم اہل سنت کا طریقہ ہے کہ آغاز گفتگو سے قبل ایک بار درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں حصول برکت کے لیے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وعلی ذویہ وآلہ ابد الدہور وکرم۔ میں یہاں ایک خاص چیز کی طرف توجہ ضرور دلانا چاہوں گا۔ حضرت امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے شان میں ہم کیا عرض کر سکیں، ہمارا منہ اس لائق کہاں ہے۔ ہم نے تو اس پر اکتفا کیا ہے کہ حضور نے فرما دیا کہ حسین منی انا من حسین۔ اس کے بعد لب کشائی کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی ہے۔ ایک تکلیف ہے، اور آپ حضرات سے بھی میں یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا کا روضہ مبارک، اس پر آپ لوگوں کو بھی تحریک چلانی چاہیے، حکومت سے یہ مانگ کرنی چاہیے، حکومت سعودی سے، کہ خاتون جنت کے روضے کو واضح کیا جائے، اس کی شایان شان اس کو بنایا جائے، اور اس کے لیے جو ہماری ضرورت پیش آئے ہم اس قربانی کے لیے بھی تیار ہیں، اس کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ تمام لوگوں کی میں نے گفتگو سنی، مگر ایک مجھے آج یہاں آ کے بہت خوشی ہوئی ہے، آپ نے بلا لیا، میں بہت مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے یہاں بلایا، اور ایسی قیمتی شخصیات سے میں حسینی برہمن کے بارے میں سنا کرتا تھا، ان سے ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، لیکن آج میں نے ایسے ایسے غیر مسلم حضرات دیکھے کہ میں حیرت زدہ ہو گیا۔ جین صاحب کے لیے میں خاص طور سے کہنا چاہوں گا کہ ان کے الفاظ میں جو محبت میں نے محسوس کی وہ واقعی قابل تعریف ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید میں بہت چاہنے والا حسین کا ہوں، لیکن مجھ سے زیادہ چاہنے والے ہیں، میں آپ لوگوں کی تعریف کیے بغیر رہ نہیں سکتا۔ ہم غلامان حسین کہلانا فخر کی بات سمجھتے ہیں، اور ہمیں غلاموں کے غلاموں میں قبول کر لیا جائے، اس سے زیادہ باعث فخر اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ کیسے کیسے عالی شان لوگوں نے، میں خاص طور سے اپنے ایم پی صاحب کا نام، میرے بہت عالی شان گفتگو آپ نے کی ہے، تمام لوگوں نے بہت عالی شان گفتگو کی ہے، لیکن جین صاحب نے جو اپنی محبت ظاہر کی ہے اس کے لیے میں
آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہاں زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. ہم الحمدللہ حسینی ہیں، اور کئی لوگوں نے یہ بات کہی کہ نوحہ خوانی ہو، مجلس ہو، ماتم ہو، ان سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ حضرت امام حسین نے ہمیں پیغام کیا دیا ہے، تحریک کیا دی ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. کیا امام حسین نے جو قربانیاں کربلا میں دی ہیں وہ ایسے مسلمان کے لیے دی ہیں جو شراب پیتا ہے، جو بے ایمانی کرتا ہے، جو سود کھاتا ہے، جو جوا کھیلتا ہے، جو نشہ کرتا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آؤ امام حسین ہم تمہارے ساتھ ہیں کربلا، وہاں نعرے لگائے گئے تھے نا، کوفیوں نے لگائے تھے. ایسے کوفیوں کی آج بھی، ایسے منافقوں کی آج بھی کمی نہیں ہے. ایسے منافقوں کی ہمیں شناخت کرنی ہوگی اور ہمیں بتانا ہوگا دنیا کو کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اصل میں امام حسین کے قاتل ہیں. آج بھی منافقت کی کمی نہیں ہے. آج بھی میں دیکھتا ہوں کہ حکومت کے آگے سر جھکا دینا، سرنگو ہو جانا، اسٹیبلشمنٹ کے سامنے خاموش ہو جانا. ہمیں تعلیم یہ نہیں دی گئی ہے. ہمیں تعلیم یہ دی گئی ہے کہ حق کے لیے کسی بھی طاقت کی پرواہ نہیں کرنی ہے. اللہ کی سب سے بڑی طاقت ہے اور وہ طاقت حق کے ساتھ ہے. اگر ہم حق والے ہیں تو اللہ کی مدد شامل حال رہے گی. ہمیں اس نیت سے، اس ارادے سے کام کرنا چاہیے اور کسی بھی طاقت کی پرواہ کیے بغیر ہمیں، ہماری نظر اس پر رہنی چاہیے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور حسین اعظم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے کر رہے ہیں. اگر امام حسین کو سچا خراج عقیدت پیش کرنا ہے تو یہ ضروری ہے کہ ہمیں اور آپ کو مل کر تمام برائیوں کے خلاف متحد ہو کر کھڑا ہونا چاہیے. برائیوں کے خلاف متحد ہو کر کھڑا ہونا، اتحاد قائم کرنا، تفریق ختم کرنا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا اور آپس میں تفریق نہ کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارے لیے حکم ہے. ان حالات میں، جو موجودہ حالات ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہت ہی صبر و تحمل سے، صبر حسینی چاہیے، صبر و تحمل سے کام لینا ہے، اپنے اعمال کو درست کرنا ہے، سچا حسینی بننے کی کوشش کرنا ہے. آپ کہتے رہیے، میں کہتا رہوں میں حسینی ہوں، لیکن حسینی بننے کے لیے بڑی جدوجہد، بڑی محنت اور بڑا اپنے اوپر جبر کرنا پڑے گا، اپنے نفس پر کنٹرول کرنا پڑے گا، تب حسینی غلاموں میں کہیں شمار ہو سکتا ہے. اگر حسینی غلاموں میں اپنا شمار کرانا ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم پہلے اپنے آپ سے جہاد کریں. اپنے آپ سے ہمیں لڑائی لڑنی ہے، اپنے آپ کو اچھا بنانے کی کوشش کرنا ہے، اس کے بعد ہم کوئی کام کر سکیں گے. ہم الحمدللہ جس وقت جیسی ضرورت ہوتی ہے کوشش کرتے ہیں، اور میں تو اہل تشیع حضرات سے تھوڑی سی شکایت بھی ہے، مولائے کائنات پر آپ نے اپنی اجارے داری قائم کر لی ہے. مولائے کائنات تو پورے کائنات کے ہیں. امام حسین عالی مقام. میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہوں گا، جیسے ابھی ذکر کیا تھا کسی نے، محترمہ تھی، انہوں نے ذکر کیا تھا کہ محرم کی مبارکباد آتی ہے، اور میں نے بھی دیکھا کہ بہت سے لوگ نئے سال کی مبارکباد دیتے ہیں. میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ
آپ نے اپنے بزرگوں کو کبھی دیکھا ہے نئے سال کی مبارکباد دیتے ہوئے؟ یہ تو انگریزوں کا طریقہ ہے. ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا. ہم نے اپنے بزرگوں کو، ہم نے اعلی حضرت کو دیکھا، ہم نے مفتی اعظم کو دیکھا، ہم نے غوث اعظم کو دیکھا. ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ نئے سال کی مبارکباد 1400 سال سے اب تک یہ نئی چیز جو شروع کی گئی ہے وہ کہیں نہ کہیں کوئی فتنہ کھڑا کرنے کے لیے تو نہیں کی گئی ہے. میں نے ان لوگوں سے کہا کہ بھائی یہ بتائیے کہ نئے سال کی مبارکباد دینا اول تو ضروری نہیں ہے، اور اگر دینا ہی چاہتے ہو 31 دسمبر یا 1 جنوری کی نئے سال کی مبارکباد دیجئے. تو ان لوگوں نے کہا کہ حضرت وہ تو انگریزوں کا مہینہ ہے، انگریزوں کی تاریخ ہے، انگریزوں کے طریقے پہ ہمیں نہیں چل رہا. میں نے کہا مبارکباد دینا ہی انگریزوں کا طریقہ ہے، اور اگر عیسوی کو تم انگریزی سمجھتے ہو تو عیسیٰ علیہ السلام ہمارے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو ہم انگریزوں کا کہہ کر نہیں چھوڑ سکتے. عیسیٰ علیہ السلام پر ہمارا ایمان ہے تو عیسیٰ علیہ السلام ہمارے، تو عیسوی بھی ہماری. عیسوی کو انگریزوں کا کہہ کر نہیں چھوڑا جانا چاہیے. اگر مبارکباد نئے سال کی دینی ہے تو 1 جنوری کو دیجئے. یہ محرم کا جو طریقہ آپ نے اختیار کیا ہے یہ کہیں نہ کہیں فتنہ کھڑا کرنے کا کام ہوگا. تو ویسے ہی میں کہتا ہوں کہ جیسے بہت سے لوگوں نے، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام پہ قبضہ کر لیا، ایسا لگتا ہے کہ انگریزوں کے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، جبکہ اصل میں ہمارے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام اصل میں ہمارے ہیں. ایسے ہی امام حسین اصل میں ہمارے ہیں، آپ کے ہیں، سب کے ہیں. مولا کائنات سب کے ہیں، صرف آپ کے نہیں ہیں. یہ اجارے داری ختم کیجئے اور سب کو ان کا حق ملنا چاہیے، سب کو ان کا حصہ ملنا چاہیے. تو ہماری عقیدتیں، ہماری غلامی کا جذبہ کسی بھی صورت میں کسی دوسرے سے کم نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم اس انداز میں اظہار نہیں کر پاتے ہیں، لیکن ہماری نیت ہر وقت یہ رہتی ہے کہ ہم حسین اعظم کی نقش قدم پر چلنا تو کیا، اس نقش قدم پر اگر ہم سر بھی جھکا کر چل پائیں، سر کے بل بھی چل پائیں، تو یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہوگی. اور ہم اسی کوشش میں رہتے ہیں رات دن کہ مسلمانوں کے جو حقوق ہیں، انسانیت کے جو حقوق ہیں، ہندو مسلم ایکتا اور بھائی چارے کے لیے ہمیں جو کرنا چاہیے. میرے اوپر الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ میں مسلمانوں کی بات کرتا ہوں. میں الحمدللہ انسانیت کی بات کرتا ہوں، اور تمام ہندو مسلمان سکھ عیسائی تمام لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہتا ہوں، کیونکہ جیسا ہندوستان آپ نے یہاں سجایا ہے ایسا ہندوستان ہمیں ہندوستان کو بنانا ہے. کچھ لوگ ہمارے ہندوستان کو فرقہ پرستی کے دلدل میں دھکیل دینا چاہتے ہیں. ایسے یزیدیوں کے ساتھ ہمیں مقابلہ کرنا ہے، اور ایسے جین صاحبان کے ساتھ ہمیں کھڑے ہو کر ان لوگوں کے ساتھ ایکتا قائم کر کے ہمیں ایک ماحول ہندوستان کا بنانا ہے. اور ہندوستان الحمدللہ ہمارا دیش ہے، تو ہندوستان کو بنانا، اس کو بہتر کرنا، اس کا ماحول بہتر کرنا، یہاں امن و شانتی کی استھاپنا کرنا، یہ ہماری اور آپ کی مشترکہ کوشش ہونی چاہیے. السلام علیکم. خدا حافظ. بہت بہت شکریہ